کان کھول کر کے سن لو اس حدیث کو. اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو مجھے عمدہ خوشبو محسوس ہوئی. جب عمدہ خوشبو محسوس ہوئی تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل یہ بتائیے کہ یہ عمدہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ عمدہ خوشبو یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خاتون اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. کہا اے جبریل میں واقعہ کو سمجھ نہیں پایا کہ اس کا واقعہ کیا ہے. جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی کو نوکرانی کنگھی کر رہی تھی. اچانک اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی گر گئی تو اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا. تو فرعون کی بیٹی جب بسم اللہ نکل گیا تو فرعون کی بیٹی سن لی. فرعون کی بیٹی نے کہا کیا اس سے مراد اے نوکرانی اے کنگھی کرنے والی خاتون کیا اس سے مراد میرا باپ؟ کہا یہ تمہارا باپ نہیں ہے. کہا یہ وہ اللہ جو تیرے باپ کا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہے وہ فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ کہا میں اپنے باپ فرعون کو بتا دوں گی. کہا بتا دو. اس نوکرانی کا ایمان کتنا مضبوط ہے. فرعون سے کتنے اچھے لوگ ڈرتے تھے کتنے لوگ ڈرتے تھے. اس عورت ذات جو ہے وہ فرعون سے ڈرتی. کہا بتا دو. بتا دیا. فرعون کی بیٹی کہتی ہے اے میرے باپ فرعون. کہا ابو مجھے کنگھی کر رہی تھی وہ نوکرانی کنگھی کر رہی تھی. اچانک اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی گر گئی تو اس نے کہا بسم اللہ. تو کہا کہ کیا اس سے مراد میرا باپ؟ کہا نہیں تمہارا باپ نہیں. کہا اس نے کہا کہ تمہارا باپ نہیں. کہا یہ وہ اللہ جو تیرے باپ کا بھی ہے. کہا کہ میں اپنے باپ فرعون کو بتا دوں گا. کہا بتا دو. اس نے کہا بتا دو. کہا اس کو بلائیے. اس کو بلایا. اس نوکرانی کو بلایا گیا. اس نوکرانی جو ہے فرعون کے پاس جب پہنچی اور فرعون کے پاس جب پہنچی اس نوکرانی نے تو اس فرعون نے کہا اے نوکرانی کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ کہا ہاں ایسا کہا ہے. کہا کہ میرا اور تمہارا اور میری بیٹی کا بھی رب ہے وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے. اس نے کہا ایسا تم نے کہا ایسا کہا ہے. اس کے بعد کیا کرتا ہے فرعون حکم دیتا ہے. کہا تابے کے بڑا برتن لایا جائے اور اس میں تیل گرمایا جائے اور اس کے بچوں کو ایک کر کے ڈال دیا جائے. اب وہ عورت کہتی ہے مجھے ڈال دینا لیکن ایک میری خواہش ہے. اس نوکرانی نے کہا میری یہ خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں گا میرے جب بچے جل جائیں گے بھسم ہو جائیں گے تو کیا کرنا میرے اور میرے بچوں کی ہڈی کو ایک ہی کپڑے میں لپیٹ کر کے ایک ہی قبر کے اندر دفن کر دینا. اس کے بعد اس کے حکم کے مطابق ایسا کیا گیا. ایک کر کے تیل میں ڈال دیا جا رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں میرے اسلامی ماں بہنوں اس ماں کو کیا فکر ہوگی کہ ماں کے سامنے بچوں کو ایک کر کے تیل میں ڈال دیا جا رہا ہے. اور جب سب کو ڈال دیا گیا بچی کو ڈال دیا گیا. اب وہ دودھ پیتا بچہ رہ گیا. اب وہ اس کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ماں پیچھے ہٹ گئی تھی. اب وہ ماں جسے پیچھے ہٹ گئی تھی وہ بچہ بول اٹھتا ہے یا امت تحمی اے امی جان تم مجھے پوچھ جا. کیونکہ فإن عذاب الدنیا اهون من عذاب الآخرہ. کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے. اے امی جان پوچھ جا. فقط کیا تم دیکھ رہی ہے فقط احمد تو وہ پوچھ جاتی ہے. تو اس اور نوکرانی کا ایمان کتنا مضبوط ہے. آج وہ مائیں اور بہنیں کہاں ہیں؟ کون زندہ کرے گی؟ میرے پیارے ماں بہنوں اسی طریقے سے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سمجھ سکتی ہو کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا. یہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ یہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کی راہ میں شہید ہونے والے پہلی خاتون ہے اور اسلام لانے میں یہ 7ویں نمبر پر ہے. یہ 7ویں نمبر پر خاتون ہے اسلام لانے میں. لیکن اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی یہ پہلی خاتون ہے. ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے ابو جہل پریشان کرتا ہے. ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ تم محمد کے دین کو چھوڑ دے میں تمہیں ستانا چھوڑ دوں گا. اس سمیہ رضی اللہ عنہ مسکرا کر کہتی ہے اس سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج چراغ لے کر کے ڈھونڈو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ملیں گے. لیکن ہاں کچھ اور میری مائیں مولی بہنیں ہیں کہ
سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کی یاد کو زندہ کر رہی ہیں. جو لوگ زندہ کر رہی ہیں, جو لوگ زندہ کر رہے ہیں, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو ابو جہل کہتا ہے, ابو جہل کہتا ہے, ارے سمیہ تم محمد کے دین کو چھوڑ دے, میں تمہیں ستانا چھوڑ دوں گا, میں تمہیں تکلیف دینا چھوڑ دوں گا. اس سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, اے ابو جہل تیرے جو بس میں ہے تو کر لے. جوان بیٹا کھڑا ہے, شوہر بھی کھڑا ہے, اب اس بیٹے کے سامنے یہ کہہ رہا ہے, وہ ابو جہل کہہ رہا ہے, اے سمیہ تو محمد کے دین کو چھوڑ دے, میں تمہیں ستانا چھوڑ دوں گا. اب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کہتی ہے, تو جو تیرے جو بس میں ہے, ابو جہل تیرے جو بس میں تو کر لے, میں محمد کے دین کو نہیں چھوڑوں گا, نہیں چھوڑوں گی. اب وہ اس کو کیا کرتا ہے, ابو جہل کیا کرتا ہے, اس سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو ننگا کر دیتا ہے, بنہارا کر دیتا ہے. اب کپڑا اتار دیا, ابو جہل اتار دیا. اس کے بعد پھر بھی کہتا ہے, اے سمیہ تو محمد کے دین کو چھوڑ دے, میں تمہیں سخت تکلیف دینا چھوڑ دوں گا. اب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے, مسکرا کر کہتی ہے, جو محمد کے دین کو محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہو اور جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو, وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے. میرا ایمان اتنا سستا نہیں ہے, میں محمد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتی, میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی, تیرے جو بس میں کر لے. اب وہ کیا کرتا ہے, اب وہ سوچتا ہے کہ میرا دال گلنے والا نہیں ہے, تو کیا کرتا ہے, ایک نیزہ اٹھاتا ہے اور اس سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کی شرمگاہ پر دے مارتا ہے, جس سے اس کی جان نکل جاتی ہے. سمیہ, اگر سمیہ ڈھونڈو تو کیا ہمارے گاؤں مل جائے گی؟ کہیں بھی کوئی پریشان کرے, کوئی مارنے کے لیے آئے, میری ماں اور بہنوں, میرے بھائیوں, اگر کہیں مارنے کے لیے ہم کو کہلوائے کہ یہ کہو اللہ کو چھوڑ دو, جان دے دو, لیکن ایمان کا سودا نہیں کرنے گا. اگر ایمان کا سودا نہیں کرو گے تو فرشتہ تمہارے لیے دعا کرے گا. کتنا فائدہ ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی دعا ملے تو کیا کام کرنا ہے, اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی دینا, خرچ کر دینا. اب ہم سوچتے ہیں ارے کم ہو جائے گا, ہاں اگر دے دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا, ہمارے فرشتہ دعا کرے گا. یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الزکاۃ کتاب نمبر 24 باب نمبر 27 حدیث نمبر 1442 حدیث ہے. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں, اس میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا. کہا اے وہ شخص, اے اللہ جو یہ بندہ تیرے راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اس کے مال کو اور زیادہ کر دے. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا طرف ممسکا طرفا. کہا یہ جو بندہ ہے اللہ, جو یہ بندہ تیرے راہ میں بخیلی کر رہا ہے, کنجوسی کر رہا ہے, تو اس کے مال کو تباہ کر دے, برباد کر دے. اور مختصر بتا دوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی دعا ملے تو کیا کام کریں, مسجد کے اندر جلدی آئیں, جمعے کے دن مسجد کے اندر جلدی آئیں. آج ہم کیا کرتے ہیں, گھڑی دیکھتے ہیں کہ ابھی اذان ہونے کے جو ہے 5 منٹ باقی ہے تو تب آئیں گے. یہ ایسا کرتے ہیں, ہر گاؤں میں یہ مسئلہ ہے, ہر گاؤں میں جہاں میں پڑھاتا ہوں یہی مسئلہ ہے. جب اذان ہو جاتی ہے تو آتے ہیں, تو کیا فائدہ ہوگا, ہم کو کیا فائدہ ملے گا, کچھ فائدہ ملے گا نہیں. اس کے لیے بھائی جلدی آئیے, ہم ٹائم نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ